الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن يا أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج 12 ذی الحج عید الاضحیٰ کا آخری دن ہے. ایام تشریق، قربانی اور دیگر موضوعات پر اس سے جڑے ہوئے دیگر موضوعات
الحمدللہ 3 جمعے تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ 18 ذی الحج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن صاحب حلم و حیا ذو ہجرتین ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کامیاب ترین دنیاوی اور اخروی زندگی کے جو ذرعی اصول تھے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوبصورت اور کمال کی زندگی گزاری۔ ان کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بے بہا مال عطا فرمایا تھا، نعمتیں عطا فرمائی تھی، دولت عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک کامیاب اور جلیل القدر تاجر تھے، اور تجارت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی نہیں اپنی معیشت کو مستحکم نہیں کیا بلکہ اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی تاسیس میں، تشکیل میں، تکمیل میں اور اس کے استحکام میں اپنا بے بہا سرمایہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا۔ ان کی سیرت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان اتنے کامیاب تاجر کیسے بنے، جبکہ ان کی حقیقت حال یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس صرف تن کے کپڑے اور ایک تلوار تھی، بس۔ کوئی دولت مکہ سے مدینہ ساتھ نہیں لائے تھے، کوئی سرمایہ ساتھ نہیں لائے تھے، صرف ایک تلوار کے ساتھ حضرت عثمان نے ہجرت کی اور مدینہ آئے۔ لیکن وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ تہی دست عثمان، یہ خالی ہاتھ عثمان ایک کامیاب اور بڑے تاجر بنے؟ اللہ نے اتنا سرمایہ اور دولت اور پیسہ عطا کیا کہ وہ غنی کہلائے۔ غنی عربی میں مالدار کو کہتے ہیں، سرمایہ والے کو کہتے ہیں، دولت مند کو کہتے ہیں۔ یہ پہلو عام طور پر لوگوں سے چھپا ہوا ہے، تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ آج اس پہلو کو بھی کھولا جائے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک عجیب پہلو ہے، آج اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ اور دوسرا پہلو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق، کردار، حیا اور حلم کا پہلو ہے۔ یہ بھی بڑا عظیم و شان پہلو ہے۔ عام طور پر پیسہ اور شرافت یکجا بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہے، بہت سے اللہ والے ہیں
جن میں مال بھی ہے، جن کے پاس شرافت، اخلاق، عاجزی، حلم اور حوصلہ بھی ہے۔ ورنہ عام طور پر جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو دولت آدمی کا دماغ خراب کرتی ہے۔ پیسہ آنے کے بعد لوگوں کا کردار، اخلاق بدل جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ظلم پیدا ہو جاتا ہے، طبیعتوں میں سختی آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے دولت مند ہونے کے باوجود ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، ان کا حیا ضرب المثل چلا آ رہا ہے۔ ان کے حیا کی شہادت دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو، لیکن آج ان دو پہلوؤں پر گفتگو کرنی۔ حضرت عثمان ایک کامیاب تاجر بن گئے، خالی ہاتھ مدینے آنے والے عثمان کروڑوں اور لاکھوں پتی کیسے بنے؟ یاد رکھیے، رزق اللہ کی عطا ہے، لیکن اس کے حصول کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے رزق کو اسباب کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ رزق سبب سے ملا کرتا ہے، کمانے سے ملا کرتا ہے۔ اللہ نے رزق کمانے کا حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اذان جمعہ ہو، کاروبار بند کر دو، نماز جمعہ پڑھ کے جاؤ اور رزق کماؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ حج کے دنوں میں بھی تمہیں روزی کمانے کی اجازت ہے، رزق طلب کرو۔ رزق طلب سے ملا کرتا ہے، کمانے سے ملا کرتا ہے۔ رزق کمانا توکل کے خلاف نہیں ہے، برکت اللہ ڈالتی ہے۔ رزق عطا بھی اللہ فرماتے ہیں، برکت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ رزق اور برکت جن چیزوں پر ملتی ہے، اگر تاجر وہ چیزیں اختیار کر لے تو اللہ تھوڑی محنت کے بدلے زیادہ برکت اور رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں اختیار نہ کریں تو روزی تو بسا اوقات مل جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی، کبھی مل جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق کمایا، اور رزق کے کمانے کے کچھ اصول طے کیے۔ آج بھی اگر کوئی تاجر وہ اصول اپنا لے تو وہ کامیاب تاجر بنتا ہے، وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ آج لوگ اکنامکس پڑھ کر بھی تجارت کے وہ اصول نہیں سیکھ پاتے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول تجارت بتلائی۔ کامیاب بزنس کا طریقہ بتلایا ہے، بزنس کے کامیابی کے اصول بتلائے۔ کچھ ظاہری اسباب اختیار کیے، کچھ باطنی اسباب اختیار کیے، کچھ ظاہری اسباب اپنائے اور کچھ باطنی اسباب اپنائے۔ اللہ نے بے تحاشا برکت عطا فرما۔
اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت کہ چند نام ہے صحابہ میں، چند نام ہیں جنہیں اللہ نے بے بہا دولت عطا فرمائی. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان اور چند اور صحابہ، باقی تو سب فقراء، غرباء، مساکین اور لٹے پھٹے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے یا مدینہ کے انصار تھے جن کا پیشہ زراعت تھا. تاجروں میں چند نام آتے ہیں. دولت اللہ نے اتنی عطا فرما دی کہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ اسلام کو دولت کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو اور عثمان پیچھے رہے. کوئی موقع نہیں آیا عثمان پیچھے رہے ہوں، عثمان خاموش رہے ہوں. لٹاتے چلے گئے دولت، دیتے چلے گئے دولت. اس کی بے شمار مثالیں. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ کی راہ میں آدمی خرچ بھی کرے اور محنت کے ساتھ روزی کمائے اور اصول پر چلے، پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے. پھر ہر قدم آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتا. پھر نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، عثمان آپ تو خالی ہاتھ مکہ سے مدینے آئے تھے، آپ اتنے دولت مند کیسے بن گئے؟ فرمایا میں نے چند اصول اپنائے ہیں. میرا پہلا اصول یہ ہے، کنت اعالج، میرا پہلا اصول یہ ہے اعالج، میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں، اپنا کاروبار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. میں اپنا بزنس اپنی نگرانی میں رکھتا ہوں. میں اپنی تجارت خود کیا کرتا ہوں. میں اپنی چابیاں نوکروں کے حوالے نہیں کیا کرتا، ملازموں کے حوالے نہیں کیا کرتا. میں کاروبار میں کاروبار دوسروں پر نہیں چھوڑا کرتا. اعالجو، میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں. جہاں کمی کوتاہی ہو اس کا ازالہ بھی خود کرتا ہوں. اعالجو کے دونوں معنی. آج کتنے سرمایہ داروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے کاروبار اجڑ جاتے ہیں، زوال پذیر ہو جاتے ہیں. تحقیق ہوتی ہے کیا ہوا؟ آپ تو 10 ملوں کے مالک تھے، اربوں پتی تھے، کیوں ڈوب گئے؟ کاروبار کیوں بیٹھ گیا؟ تو پتہ چلتا ہے فلاں منیجر کھا گیا، پتہ چلتا ہے فلاں شعبہ فلاں ملازم کے ہاتھ میں تھا، فلاں شعبہ فلاں ملازم کے ہاتھ میں تھا، اکاؤنٹ والوں نے چوری کی، اکاؤنٹ والے کھا گئے. آج دنیا کو تجربہ ہو رہا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتایا ہے کہ کامیاب تاجر وہ ہوا کرتا ہے جو تجارت اپنے کنٹرول میں رکھے. اپنے ہاتھ میں رکھو تجارت. کنت اعالج، آئے روز ہم سنتے ہیں فلاں بیٹھ گیا، فلاں بیٹھ گیا، نوکر کھا گئے، دکان خالی ہو گئی، بچے نے ادھار بہت دے دی، ادھار وصول نہیں ہو رہی، میں کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکا، میں فلاں کام میں مصروف رہا. جب کوئی ٹائم نہیں دے گا تو کاروبار اجڑے گا. دیکھو مسجد کے ممبر سے تمہیں کاروبار بھی سکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ صحیح کاروبار بھی دین کا حصہ ہے اور وہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیا ہے. یہ پہلا اصول ہے. اپنی کمپنی اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنا بزنس اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے کیش پر
اپنے کیش پر اپنی نگرانی رکھو، اپنے اکاؤنٹس اپنے کنٹرول میں رکھو، اور لینا دینا اپنی نگاہ میں رکھو۔ جتنا بھی کاروبار بڑھ جائے، سنت عثمان یہ ہے، اگر کامیاب تاجر بننا چاہتے ہو تو پھر تجارت میں تب کامیابی ملے گی جب خود تجارت کو وقت دو، تجارت کو ٹائم دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میری تجارت کا پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول، اتمنا نمو سے ہے، میں اپنا مال بڑھاتا رہتا ہوں، اپنا سرمایہ بڑھاتا رہتا ہوں، میں اپنے سرمایے میں اضافہ کرتا رہتا ہوں، میں اپنے ایسٹ بڑھاتا رہتا ہوں، ان میں اضافہ کرتا رہتا ہوں، مجھے جو پرافٹ ملتا ہے میں سارا نہیں کھا جاتا، میں سارا نہیں اڑا جاتا۔ میری کامیاب تجارت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ میں اپنے پرافٹ کو بھی اپنے سرمایہ کا حصہ بناتا ہوں، راس المال کا حصہ بناتا ہوں۔ اگر آپ کا سرمایہ 50 سال سے ایک ہی چل رہا ہے تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنا سرمایہ بڑھائے، اپنا ایسٹ بڑھائے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں کاروبار کی خود دیکھ بھال کرتا ہوں اور اپنا سرمایہ میں اضافہ کرتا ہوں، اپنے منافع کو میں اپنے کاروبار میں داخل کرتا ہوں، میں اپنے پرافٹ کو اپنے سرمایہ کا حصہ بناتا ہوں، اس وجہ سے میرا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ کتنی سمجھداری کی بات ہے، کتنی فراست کی بات ہے، اللہ کی طرف سے کتنی عطا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، یہ دو اصول ہو گئے۔ بنو تم بھی کامیاب تاجر، حضرت عثمان کی طرح تجارت کرو۔ ہم تجارت الٹی سیدھی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں برکت ہو، برکت نہیں ہوتی اس طرح۔ پانچ اصول ہیں تجارت کے حضرت عثمان کے، جن میں سے دو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا اصول، لا ازدری ربحا، میں ایسا تاجر ہوں کہ میں معمولی سے نفع کو بھی حقیر نہیں سمجھتا۔ مجھے تھوڑا سا بھی منافع مل رہا ہو تو میں سودا بیچتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، میں آگے چلاتا ہوں، میں مال دے دیا کرتا ہوں، میں سٹور کر کے نہیں رکھتا، ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا، اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی بڑا منافع آئے گا، کوئی بڑی آفر آئے گی پھر سودا نکالوں گا۔ میں تھوڑے سے منافع پر بھی راضی ہو جاتا ہوں، میں منافع کو حقیر نہیں سمجھتا، سودا دیتا ہوں۔ لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، لیکن ایک کامیاب تاجر سمجھتا ہے کہ جب تک مال پڑا ہے ایسڈ کی شکل میں، اثاثے کی شکل میں، پیسہ باؤنڈ ہے، وہ بکے گا تو کیش ہاتھ میں آئے گا، کیش ہاتھ میں آئے گا تو آگے سودا کرو گے، کیش ہاتھ میں آئے گا تو آگے بزنس کرو گے، کیش ہاتھ میں آئے گا تو آگے بڑھو گے۔ عثمان فرماتے ہیں لا ازدری ربحا، میں اپنے منافع کو حقیر نہیں سمجھتا، حقیر نہیں جانتا۔ تین اصول ہو گئے۔ لوگ یہ اصول پڑھنے کے لیے لاکھوں روپے لگاتے ہیں کہ کامیاب بزنس مین کیسے بننا ہے۔ میں آپ کو مفت بتا رہا ہوں اور حوالے سے بتا رہا ہوں، اور حوالہ بھی اس صحابی کا جو خالی ہاتھ مدینے آئے اور اللہ نے انہیں لاکھوں عطا فرما دیے، اتنا بڑا کاروبار دے دیا۔ چوتھا اصول، لا اشتری شیخا، میں پرانی چیز نہیں خریدتا،
میں ایکسپائر چیز نہیں لیتا، میں رائج الوقت سودا لیتا ہوں، تازہ مال خریدتا ہوں، پرانا مال نہیں خریدا کرتا۔ یہ بھی ایک بڑا کاروباری نکتہ ہے۔ آپ پرانا مال لے کے آئیں گے، پرانا برانڈ لے کے آئیں گے، کون لے گا؟ وہ تو پہلے سے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ سیل تو تب بڑھے گی جب نئی چیز لاؤ گے، نیا برانڈ لاؤ گے، تازہ مال لاؤ گے، اس سال کی چیز لاؤ گے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں لا اشتری شیخا، میں پرانی چیز نہیں خریدا کرتا، میں مال وہ خریدتا ہوں جو تازہ نیا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بکے۔ اور پانچواں اصول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تجارت کا یہ ارشاد فرمایا لا اجعل رأسی رأسین۔ یہ بھی بڑے نکتے کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے۔ اجعل رأسی رأسین، میں اپنا سارا سرمایہ کسی ایک چیز میں نہیں لگاتا، میں اپنا سرمایہ تقسیم کرتا ہوں۔ سارا سرمایہ اگر کسی ایک چیز میں لگ گیا، خدا نخواستہ وہ کاروبار ڈوب گیا تو سارا سرمایہ گیا۔ اگر سرمایہ تقسیم ہوگا، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ ہے، اس نے 50 لاکھ خرچ کر دیے، لگا دیے کریانے میں، اور 50 لاکھ اس نے لگا دیے کپڑے میں۔ لوگوں نے گھی چینی لے کے رکھا، فرض کرو گھی چینی کا ریٹ حکومت نے گرا دیا تو بٹھا بیٹھ گیا، چینی پکڑی گئی، بٹھا بیٹھ گیا۔ پچھلے دنوں یہاں چھاپے لگے، ہمارا ایک بچہ شاگرد ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، اس نے کہیں چینی مہنگی خرید لی، بلیک میں بک رہی تھی، وہ پکڑی گئی، وہ روئے استاد جی میرا تو 6 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا سرمایہ کسی ایک چیز میں نہیں لگایا کرتا، تقسیم کیا کرتا ہوں، اپنے کاروبار بھی تقسیم کیا کرتا ہوں۔ کچھ سرمایہ ایک کاروبار میں لگاتا ہوں، کچھ سرمایہ دوسرے کاروبار میں لگاتا ہوں۔ یہ میرے امیر ہونے کا راز ہے، یہ دنیاوی طور پر اسباب کے درجے میں میرے غنی ہونے کا راز ہے کہ میں اوعال جو خود دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اتمنا، میں اپنے منافع کو اپنے سرمایہ کا حصہ بناتا ہوں، اور لا ازدری ربحا، منافع کو حقیر نہیں جانتا، اور لا اشتری شیخا، میں کوئی پرانا سودا نہیں لیتا، اور اجعل رأسی رأسین، میں اپنا سرمایہ کم از کم 2 حصے میں بانٹ دیا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کامیاب تاجر بنا دیا ہے۔ یہ 5 اصول ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے، جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ اب ان اصولوں کے مطابق کرو تجارت۔ یہ ظاہری سبب اختیار کیا، دنیاوی اسباب اختیار کیے، اور حضرت عثمان کے غنی ہونے کا اس کے ساتھ جو دینی سبب ہے، جو بڑا سبب ہے، جس کے ساتھ برکت آتی ہے، جو برکت کو کھینچ کے لاتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس میں عثمان بڑے دلیر تھے۔ پیسہ اللہ سب کو دیتا ہے، دل کسی کسی کو دیتا ہے۔ عثمان دل والے تھے، حضرت عثمان دل والے تھے۔ ابھی پہنچے مدینہ میں، کاروبار شروع کیا، تازہ ہی منافع آیا ہوگا۔ مدینہ میں میٹھا ایک ہی کنواں تھا، مشہور واقعہ ہے جس کو بئر روما کہتے تھے۔ یہ ایک غفاری شخص کا تھا یا کسی یہودی کا تھا، 2 روایتیں۔ ایک روایت ہے کہ کسی مسلمان غفاری کا تھا۔ اس سے حضور نے فرمایا میاں یہ کنواں تم اگر اللہ کے راہ میں دے دو تو اللہ تمہیں جنت دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرا روزگار کوئی ہے ہی نہیں۔
کھاؤں گا کہاں سے؟ آپ نے اصرار نہیں فرمایا۔ ایک مشت پانی ایک مد کے بدلے وہ فروخت کرتے تھے۔ مد ایک سا کا چوتھائی ہوتا ہے، یعنی تقریباً سا، آدھا سا ہے 3.5 سیر، تو 1.5 پونے 2 سیر کھجور کے بدلے وہ ایک مشت پانی کا دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان نے یہ سن لیا، ان کی کان میں آواز پڑ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کنواں جنت کے بدلے دے دینے کا اعلان کیا ہے اور وہ تیار نہیں ہوا، تو حضرت عثمان چپکے سے گئے اس شخص کے پاس، کہا کہ میاں ریٹ لگاؤ، مول لگاؤ، تم کو اور بزنس کاروبار کرنا، کتنے کا بیچو گے کنواں بتاؤ؟ اس نے کہا میں 35,000 درہم لوں گا اس کنویں میں۔ اس زمانے میں 35,000 درہم چاندی کا ہوا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 35,000 درہم لوں گا۔ حضرت عثمان نے اس کو 35,000 درہم دے کر کنواں خرید لیا اور سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی وہ آفر ہے جو آپ نے کنویں کے مالک کے لیے فرمائی تھی کہ کنواں اللہ کی راہ میں دے دے تو بدلے میں جنت ملے گی۔ فرمایا ہاں عثمان، یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا حضرت عثمان نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنواں میں نے خرید لیا ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، آج کے بعد اس کا پانی پیسوں کے ساتھ نہیں ملے گا، مفت ملے گا۔ صرف امیر نہیں پئیں گے، امیر بھی پئیں گے، غریب بھی پئیں گے، غنی بھی پئیں گے، فقیر بھی پئیں گے، چھوٹے بھی پئیں گے، بڑے بھی پئیں گے، صرف مسلمان بھی نہیں، مسلمان بھی پئیں گے، کافر بھی پئیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آج میں اور آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے بڑوں کے، لاکھوں لگاتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف لاکھوں ہم پھونک دیتے ہیں مٹی میں، جس کا کوئی اجر نہ ہو، جس کا کوئی ثواب نہ ہو۔ اے بندہ خدا، ہر کام نبی سے پوچھ کے کر، ایصال ثواب ثابت ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ جیسے حضور بتائیں، جیسے حضور نے صحابہ سے کروایا ہو۔ یہ 100 دیگے بنا کر، 50 دیگے بنا کر پوری برادری کو بلا لینا، سیٹھوں کو بلا لینا، سیاستدانوں کو بلا لینا، کھلا لینا، اس سے میت بخشی گئی؟ میں علمی آدمی ہوں، آپ کو حوالہ مانگتا ہوں، حوالہ دکھاتا ہوں۔ 100 سال کا دور ہے حضور اور صحابہ کا، ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ اس طرح ایصال ثواب ہو۔ ایک واقعہ اگر کسی کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو لے آئے، میں ماننے والا آدمی ہوں، مان جاؤں گا۔ ایک واقعہ نہیں ہے۔ کیسے ایصال ثواب ہوتا تھا؟ حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کے نفع کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد احفر بئرا، کنواں کھدوا لو۔ اپنی امی کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا لو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا جس سے لوگ پانی پیتے تھے، اور اس کا نام رکھا بئر ام سعد۔ یہ سعد کی امی کا کنواں ہے، بئر ام سعد۔ بھائی یہ ایصال ثواب ہے۔ آپ نے کھانا ہلکا بنایا تو اعتراض، سادہ چاول ہی کھلا دیے۔ آپ نے کھانا اچھا بنایا، ایسے کلخانی کی جیسے کوئی بیٹے کا ولیمہ ہو، دکھلاوا اوپر، چپکے سے یہ کرو نا کام،
بغیر ریا کے، بغیر دکھلاوے کے، نبی کی سنت بھی ادا ہو، ایصال ثواب بھی ہو، اور حیات اور زندگی ملے انسانوں کو۔ انسان تو انسان، فی کل ذات رطب صدقہ، حضور فرماتے چرند کھائیں، پرند پئیں، اور پرندے حشرات الارض تک جس کو اللہ نے جگر دیا ہے ان کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ شیر آباد کا پانی گندا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کتنے بزنس مین ہیں، کتنوں نے آر او پلانٹ لگائے ہیں؟ احتساب کرو، چند ہیں اللہ کے نیک بندے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اللہ ان کی کاوش قبول کرے، لیکن ہم دکھلاوے کے لیے تو کروڑوں لگائیں گے، اور سنت عمل پر ہم سے 5 روپے بھی نہیں خرچ ہوں گے۔ اور کتنے دنیا میں علاقے ہیں جہاں پانی ہے ہی نہیں، 10 میل سے 5 میل سے لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں۔ جا کے دیکھو تھر کے علاقے میں، چولستان کے علاقے میں، وہاں پانی کی کتنی قدر ہے۔ آپ کا یہ باوڑے سے اوپر کا پورا علاقہ کڑوا پانی ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہے۔ اب تک لوگ نہر کا پانی پیتے تھے، اور نہر میں آپ کے حکمرانوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، سیوریج کا غلیظ پانی ڈال دیا۔ اب زیر زمین پانی میں سیوریج کا پانی مکس ہے، اس کا ٹیسٹ تو کراؤ۔ عثمان نے جہاں کامیاب تجارت کے لیے یہ 5 اصول اختیار کیے، وہاں چھٹا سبب اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرنا یہ بھی اختیار کیا، اللہ نے غنی بنا دیا، غنی بنا دیا اللہ نے، کہیں پیچھے نہیں رہے۔ حضور کے گھر فاقہ تھا، کئی دن سے فاقہ تھا۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور مسجد میں نوافل پڑھنے چلے گئے کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی۔ اور غریبو، ناشکری نہ کیا کرو، کبھی ایسی نوبت آ جائے تو نبی کے طرز پر مسجد میں آ کے نفل پڑھ لیا کرو۔ حضور نفل پڑھنے چلے گئے، اللہ سے روٹی مانگ کے آؤں، اللہ سے پانی مانگ کے آؤں، اللہ سے کھانا مانگ کے آؤں، اور حضور نے ادھر سر سجدے میں ڈالا، ادھر اللہ نے عثمان کو بھیج دیا، ابھی حضور واپس نہیں آئے۔ حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ اندر تھی، اجازت ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں دل نہیں تھا کہ اجازت دوں، پھر دل میں سوچا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کی دعا کا جواب بنا کر عثمان کو بھیجا ہو، اس لیے اجازت دے دی۔ آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال پوچھتے ہو؟ تمہارے آقا نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، فاقے کا عالم ہے۔ تو کہنے لگے اوہو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتایا ہوتا، عبد الرحمن بن عوف کو بتایا ہوتا، زید کو بتایا ہوتا، فوراً الٹے پاؤں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے، بہت سا غلہ، بہت سا کھانا، بہت سا گھی، اور 100 درہم اور کئی اونٹ حضور کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں، جواب آیا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، عثمان اللہ کے آپ کی دعا کا جواب بن کے آ گیا ہے۔ یوں خدمت کی اسلام کی، یوں خدمت کی حضور کی۔ اور غزوہ تبوک وہ مرحلہ تھا جس میں ایک سپر طاقت کی طرف سے مدینے پہ حملے کا خطرہ تھا۔ روم اس وقت کی سپر طاقت تھی، بالکل ایسے جیسے کہ امریکہ حملہ کر رہا ہو کسی ملک پر، جیسے افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ حضور کو اطلاع ہوئی روم ہی حملہ کرنا چاہتے ہیں تبوک کی سرحد سے، اور تبوک مدینہ سے 800 کلومیٹر دور اس زمانے میں، جتنا یہاں سے کراچی ہے، اور سخت گرمی کا موسم، فصل تیار، فصل سے پہلے جیبوں میں پیسہ نہیں ہوتا، قحط کا عالم۔ حضور کا حکم چلو نکلو، انفروا خفافا وثقالا، پوری سورہ توبہ کے اندر اس غزوے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن لوگ تیار ہیں،
مخلص صحابہ اور مخلصین تیار ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، زاد راہ نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، جنگیں پیسوں کے بغیر لڑی نہیں جاتی، اور جنگ بھی سپر طاقت کے ساتھ۔ حضور نے اعلان کر دیا من جاہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، اس مشکل وقت میں کون ہے جو سامان لائے میں اس کی جنتی ہونے کا اعلان کروں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہ موقع تھا جب عثمان غنی نے 960 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور 40 گھوڑے، 960 اونٹ اور 40 گھوڑے اور 10,000 درہم لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ 1,000 جانور کہنا آسان ہے، مدینے کی گلیاں بھر گئی ہوں گی عثمان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ۔ 960 اونٹ، 60 گھوڑے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ضرورت ہو اس موقع پر جو موجود ہے جن میں یہ مال تقسیم نہ ہوا ہو۔ پیسے اوپر، حضور یوں پیسے اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تم جو مرضی آئے کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم پکے جنتی ہو، تم پکے جنتی ہو۔ یوں بڑھتا ہے مال، یوں برکت ہوتی ہے تجارت میں۔ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، لوگ دور دور سے ہجرت کر کے مدینے آنے لگے، پھر حضور پر احکام اتر رہے تھے اور نئے نئے حکم آ رہے تھے، قرآن اتر رہا تھا، عورتیں بھی آ رہی تھیں، مرد بھی آتے تھے، فتنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں، مبارک اور قدسی لوگ، مبارک زمانہ۔ تنگ پڑ گئی مسجد، حضور نے ترغیب دی بھائی مسجد نبوی تنگ پڑ گئی ہے، یہ جو ساتھ والا ٹکڑا ہے یہ کو خرید کر کے دے دے، اللہ اس کو خیر جنت کی خیر عطا کرے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 20,000 یا 25,000 دراہم کے بدلے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر کے مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہو نماز پڑھتے ہو مسجد نبوی میں، سجدے کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ثواب عثمان غنی کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ عثمان ہے، ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ آج تو یورپ کے گماشتے بھونکتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا، اور وہ غلامی اسلام سے پہلے شروع ہوئی، اسلام نے غلامی کو ختم کیا، اسلام نے غلامی کو توڑا ہے۔ تم نے قسم توڑ دی، اسلام نے کہا غلام آزاد کر دو، تم نے روزہ توڑ دیا، اسلام نے کہا غلام آزاد کر دو، کسی سے خطأ قتل ہو گیا، اسلام نے کہا اللہ کا حق ٹوٹا ہے دیت بھی دو، بندے کا حق ہے، اللہ کا حق ٹوٹا ہے غلام آزاد کر دو۔ غلام آزاد کرو، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد کرے گا۔ آج پھر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اس زمانے میں کہا تھا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، وہ دنیا میں آزاد آئے تھے، تم نے ان کو غلام بنایا۔ ہمیں غلامی کے طعنے دینے والی قوموں کا ماضی کتنا خطرناک ہے، دنیا کو انہوں نے غلام بنا کر جانوروں سے بدترین سلوک کیا، ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو۔ عثمان غنی ہر جمعے غلام آزاد کرتے تھے، ویسے غلام آزاد کرتے، 2400 غلام عثمان غنی نے اپنی زندگی میں آزاد کیے، 2400 لوگ، 2400 غلام۔ یہ ہے راز عثمان غنی کی کامیاب تجارت کا۔ 5 اصول دنیاوی اختیار کیے، اور 6واں اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دینی اختیار کیا۔
تو کوئی یہ اسباب اختیار کر لے 5 اور اللہ کی راہ میں عثمان کی طرح خرچ کرتا چلا جائے. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. ما نقصت صدقۃ مالا قط، صدقہ تو کسی مال کو کبھی گھٹاتا ہی نہیں، بڑھاتا ہے. باقی دنیا دار الاسباب ہے، کاروبار ٹھیک کرو، بزنس ٹھیک کرو. یہ ہے عثمان غنی کی تجارت. کنت عالجت وتمنیت یا اتمنى ولا ازدر ربحا ولا اشتری شیخا واجعل رأسی فی رأسین. یہ 5 اصول تجارت ہے جن کی تفصیل میں نے بیان کے شروع میں کر دی. جنہوں نے نہیں سنی ریکارڈنگ سن لینا. کامیاب بزنس مین کون ہوتا ہے؟ اور چھٹا سبب صدقہ اور خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اور پھر یہ تو ہے سیرت عثمان کا وہ پہلو جو معیشت سے متعلق ہے، جو کریکٹر اور کردار سے متعلق ہے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.